السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، سینیٹائزر کا استعمال اسلام میں آیا حرام ہے یا حلال ہے؟ اس حوالے سے بہت کشمکش ہے لوگوں میں، اور لوگ کترا بھی رہے ہیں سینیٹائزر کے استعمال سے، اور بعض لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو آیا اسلام میں اس کا استعمال جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال جو ہے یہ بالکل جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً شراب کو حرام فرمایا ہے، اور شراب کے استعمال کو اور شراب کے پینے کو یہ حرام کہا ہے، اور بہت بڑا گناہ بتایا ہے، گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ لیکن سینیٹائزر کا، جس کو میں کہا جاتا ہے کہ اس میں الکوہل رہتا ہے، تو الکوہل کا تعلق جو ہے یہ حقیقتاً جو ہے اس کی حرمت، یعنی الکوہل کی حرمت جو ہے یہ حقیقی طور پر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ علماء کرام نے الکوہل کو شراب پر قیاس کرتے ہوئے کیا ہے، اس کے استعمال کو حرام کہا ہے۔ تو اب جب دیکھا جائے کہ جس کا تعلق حقیقتاً ظاہراً قرآن مجید میں موجود نہ ہو، اس کو حرام کہنا یہ درست نہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے کہ ہومیو کی جو دوا ہوتی ہے، ہومیوپیتھ کی جو دوا ہوتی ہے، اس میں 70% الکوہل رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس دوا کو استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جان بچانے کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے استعمال سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بالکل بچ سکتی ہے۔ یہ ایک تو ایسے ہی یہاں پر جو کرونا وائرس آیا ہے، اور WHO نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ایسا سینیٹائزر استعمال کیا جائے جس میں الکوہل ہو، تاکہ کیا ہے ہم کو بیماری سے محفوظ رہا جا سکے ہم لوگ، اور ہم بچ سکیں۔ اسی بنیاد پر ہم اس بیماری سے بچنے کے لیے الکوہل کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الکوہل کا خارجی استعمال جو ہے یہ بالاتفاق جائز ہے، یعنی خارجی استعمال کا یہ ہے کہ جیسے کہ پرفیوم میں بھی الکوہل ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ بدن وغیرہ پر لگا دیا جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اس کا داخلی استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو تو ہمیں بہتر یہی ہے کہ ہمیں اسے بچنا چاہیے، لیکن اگر کیا ہے بچنا ناممکن ہو تو اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہوتا ہے۔ تو خارجی استعمال ہوتا ہے سینیٹائزر کا، اور وہ بیماری سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو مسئلہ، ایک بات اور ذہن میں رکھنا ہو کہ جو مسئلہ قیاسی طور پر جس کا ثبوت ہو، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام اس سے بچ رہی ہے یا نہیں بچ رہی۔ تو عوام کا اگر بچنا ناممکن ہو جائے تو اس قیاسی مسئلے پر علماء کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ علماء اس قیاسی مسئلے کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور علماء اور مفتیان کرام نے اس مسئلے پر واضح طور پر بیان دیا ہے کہ اس کا خارجی استعمال کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس جو سینیٹائزر ہو یا پرفیوم ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جیسے کہ پیٹرول وغیرہ ہو، تو اس میں صرف نامک الکوہل رہتا ہے، حالانکہ وہ الکوہل اصل میں الکوہل نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک اسپریٹ کی شکل ہوتی ہے۔ اور اسپریٹ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کہ جب اس کو لگاتا ہے اور اس اسپریٹ کے اوپر جب ہوا کا دخول ہوتا ہے، یعنی جب ہوا اس اسپریٹ کے اوپر پڑتی ہے تو وہ اسپریٹ جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ جیسے کہ اب پرفیوم ہے، اب جب بدن پہ لگائیں گے تو اب جیسے ہی ہوا اس کے اوپر پہنچتی ہے تو خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور جب تک آپ لگائیں گے تو اس میں بو آتی ہے، اس کو گھسیں گے یا ہوا اس میں داخل ہوگی تب خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا کے دخول سے وہ اسپریٹ اڑ جاتا ہے اور صرف خوشبو باقی رہتی ہے۔ ایسے ہی سینیٹائزر میں بھی وہ اسپریٹ نامی الکوہل رہتی ہے، جس میں ہوا کی وجہ سے وہ اسپریٹ کیا ہے اڑ جاتی ہے، اور جو صرف سینیٹائزر رہتا ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا معلوم یہ چلا کہ الکحل کا استعمال جو ہے وہ سینیٹائزر والے الکحل کا استعمال بھی بالکل جائز ہے۔ اس میں کیا ہے، ہم کو شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں کیا ہے بلا شبہ بیماری سے بچنے کے لیے اور بیماری سے بچاؤ کے لیے اگر ہم جب دوا کھا سکتے ہیں الکحل والی جیسے کہ ہومیوپیتھ وغیرہ ہے، تو حالانکہ وہ داخلی چیز ہے، جب اس کے کھانے کو علماء نے جائز قرار دیا ہے تو پھر اس میں ہم کو کسی قسم کے کوئی شبہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل جائز ہے۔ اس میں آپ ذہن و دماغ میں بالکل شک و شبہ نہ رکھیں، اور اس کا استعمال اگر بیماری سے بچاؤ کے لیے ہے تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔